أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف جو طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے، اور کتاب کے آغاز میں امام صاحب سورہ قاف کے موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہاں سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ ضروری نہیں کہ قرآن کریم کی ساری تفسیر انہی کتب میں موجود ہو جنہیں کتب تفاسیر کہا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات تفسیر کی اہم ترین معلومات ان کتب میں بھی موجود ہوتی ہیں جن کا تفسیر سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور ایسا آپ دیکھیں گے امام ابن تیمیہ کی کتب میں اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتب میں، انہوں نے الگ سے مستقل طور پہ تفسیر کی کتاب لکھی ہو اور ہم تک پہنچی ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ تفسیری معلومات اپنی کتب میں لکھتے ہیں اور بڑی قیمتی معلومات دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، ان سے میں نے علمی طور پہ بہت فائدہ اٹھایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں عام تفسیریں دیکھتا ہوں تو تقریباً ہر تفسیر میں وہی معلومات ملتی ہیں جو دوسری تفسیر میں ہوتی ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے، ترتیب مختلف ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی نیا فائدہ مل جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ وہی فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن امام ابن تیمیہ اور ابن القیم کی کتب میں وہ فوائد ملتے ہیں جو تفسیر کی عام کتب میں نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیں سورہ قاف کی کتنے شاندار طریقے سے وضاحت فرما رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جبکہ یہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کا نام ہے کتاب الفوائد۔ تو امام صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اب سورہ قاف کی آیت نمبر 16 پہ، اور کتاب الفوائد کا وہ ایڈیشن جس کے محقق شیخ محمد عزیر شمس ہیں، اس ایڈیشن کے اعتبار سے ہمارا صفحہ نمبر ہے 12، اور جو دوسری کتاب ہے اس کا صفحہ شاید آج میں آپ کو نہ بتا سکوں، جی اس کا صفحہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، کیونکہ عام طور پہ آپ لوگوں کے پاس وہی ہے تو اس لیے میں اس کا صفحہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔
جی اس کا صفحہ نمبر ہے 42. صفحہ نمبر 42 اور لائن نمبر ہوگی اس کی 3، سطر نمبر 3. جبکہ وہ ایڈیشن، وہ طبع جس کے محقق محمد عزیر شمس ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 12 اور صفحہ کے درمیان میں سے، پیج کے درمیان میں سے. ثم اخبر سبحانہ عن احاطۃ علمہ بہ حتی علم وساوس نفسی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان احاطۃ علمہ بہ سے مراد کون ہے؟ انسان. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے انسان کا احاطہ کر رکھا ہے. حتی علم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا وساوس نفسہ، اس کے نفس کے وسوسوں کو، اس کے نفس میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ ہمارے اقوال کو تو جانتے ہیں، ہمارے اعمال کو تو جانتے ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے دلوں میں جو خیال آیا، گزر گیا خیال آیا، ہم نے اس کو جھٹک دیا، اللہ اسے بھی جانتے ہیں. یہ اللہ نے کہاں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ خیالات جنہیں انسان کا نفس پیدا کرتا ہے ہم انہیں جانتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے اس آیت کے آخر میں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب اس کی وضاحت شروع ہونے لگی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی وضاحت شروع ہونے لگی ہے. پہلے لفظی معنی جان لیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا معنی کیا ہے؟ اور ہم زیادہ قریب ہیں الیہ، اس کے، کس کے؟ انسان کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے، من حبل الورید، اس کی رگے جان سے زیادہ. حبل کہتے ہیں رگ کو، ورید بھی رگ کو کہتے ہیں. اور اس سے مراد کون سی رگ ہے؟ انسان میں تو کئی رگیں ہیں، تو کون سی رگ مراد ہے؟ وہ رگ جو کاٹ دی جائے تو انسان مر جاتا ہے. یہ رگ جب دل میں ہوتی ہے تو اس کو وتین کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ حاقہ میں آیا ہے ثم لقطعنا منہ الوتین. یہی رگ جب گردن میں پہنچتی ہے تو اس کو ورید کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انسان کے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. تو اب آئیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی وضاحت کی طرف، جو اس آیت کی وضاحت کر رہے ہیں، بلکہ آیت کے اس ٹکڑے کی وضاحت کر رہے ہیں، آخری ٹکڑے کی. اس آیت میں 3 چیزیں تھیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس کے بعد وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ دوسرا حصہ تھا، اور اس کی وضاحت آج ہم نے پڑھ لی ہے ایک لائن میں. اس کے بعد آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب اس کی وضاحت شروع ہونے لگی ہے. ثُمَّ أَخْبَرَ، پھر اللہ تعالی نے بتایا، عَنْ قُرْبِهِ إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ، اپنے قریب ہونے کے بارے میں. اللہ نے بتایا عن قربہ، اپنے قریب ہونے کے بارے میں، الیہ، انسان سے، علم اور احاطے کے ساتھ. یعنی کہ پھر اللہ نے بتایا کہ میں انسان کے قریب ہوں. کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ ذاتی طور پہ؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، ذاتی طور پہ نہیں، بالعلم والاحاطہ. اللہ نے بتایا کہ میں انسان کے قریب ہوں علم کے لحاظ سے اور احاطے کے اعتبار سے. یعنی کہ انسان کی کوئی بھی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے.
انسان میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، میں نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو ثم اخبر سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ نے بتایا عن قربہ الیہ، اپنے قریب ہونے کے بارے میں، الیہ اس سے، کس سے؟ انسان سے، بالعلم والاحاطہ، کس اعتبار سے؟ علم اور احاطے کے اعتبار سے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَأَنَّ ذَلِكَ، اور یہ کیا؟ یعنی کہ یہ اللہ کا انسان کے قریب ہونا علم اور احاطے کے اعتبار سے۔ ذَلِكَ، یہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ اللہ کا انسان کے قریب ہونا علم اور احاطے کے لحاظ سے۔ تو وَأَنَّ ذَلِكَ، اور یہ چیز، ادنا الیہ، اور یہ اللہ کا قرب جو ہے، ادنا الیہ، یہ انسان کے زیادہ قریب ہے، من العرق، اس رگ سے، الذی هو داخل بدنہ، جو انسان کے جسم کے اندر ہے۔ یعنی کہ رگ انسان کے جسم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رگ جو انسان تیرے جسم کے اندر ہے، میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْعِرْقِ، تو وہ قریب ہے، کون؟ فَهُوَ سے مراد کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، تو وہ زیادہ قریب ہے، الیہ، کس کے؟ انسان کے، بالقدرتی علیہ، اس پہ قدرت رکھنے کے اعتبار سے، والعلم بہ، اور اس کے بارے میں علم رکھنے کے اعتبار سے، من ذالک العرق، اس رگ سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس رگ سے زیادہ قریب ہے انسان کے، کس اعتبار سے؟ قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم انسان کے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں 4 اقوال ہیں۔ اس کی تفسیر میں کتنے اقوال ہیں؟ 4۔ تو یہ پہلا قول امام ابن القیم رحمہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ کہ ہم انسان کے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، مراد یہ ہے کہ ذاتی طور پہ نہیں، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے۔ اب دوسرا قول بتانے لگے ہیں، کہتے ہیں وقال شیخنا، اور ہمارے شیخ نے کہا، ہمارے استاد نے کہا۔ اس سے مراد کون ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے بہت بڑے استاد ہیں، اور امام ابن القیم ان کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، انہوں نے میری اصلاح کی، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں تو گمراہی کے راستے پہ لگا ہوا تھا، پھر اللہ نے ایک عظیم انسان بھیجا اور اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ لے آیا۔ مراد کس کو لیتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وقال شیخنا، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ میں سے کئی بھائی بول چکے ہوں گے کہ امام ابن تیمیہ استاد ہیں، ابن القیم کے استاد ہیں، تفسیر ابن کثیر کے مؤلف امام ابن کثیر کے یہ استاد ہیں، کس کے؟ امام ابن عبد الہادی کے۔ یہ استاد ہیں کس کے؟ امام ذہبی کے۔ ان سب کے یہ استاد ہیں، اور ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وقال شیخنا، اور ہمارے شیخ نے کہا، کیا کہا؟ کہ المراد بقولہ نحن، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَنَحْنُ أَقْرَبُ، نحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے استاد کہتے ہیں نحن، اللہ تعالیٰ کے قول نحن سے مراد ہے ای ملائکتنا، یعنی کہ ہمارے فرشتے۔
پہلا قول کیا تھا؟ میں پھر یہ سبق یاد کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو زبانی. پہلا قول کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، یعنی کہ ذاتی طور پہ نہیں. دوسرا قول اب یہ آ گیا کہ نحنو سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ ہم انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، مراد یہ ہے کہ ہمارے فرشتے انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس قول کو سمجھ لیں، پھر مزید تفصیلات کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے شیخ کہتے ہیں المراد بقولہ نحنو، کہ اللہ کے فرمان نحنو سے مراد ہے ای ملائکتنا، یعنی کہ ہمارے فرشتے. کما قال، ابن تیمیہ کہتے ہیں شاید آپ لوگوں کو میرے اس موقف پہ تعجب ہو کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم، اور ابن تیمیہ جو تعویل کے خلاف ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے، وہ کیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نحنو سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں میں آپ کو مطمئن کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آیا ہے، اور بھی دلائل دوں گا. کہتے ہیں کما قال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، یہ سورہ قیامہ ہے، آیت نمبر 18. فَإِذَا، پس جب، قَرَأْنَاهُ، ہم اس کی تلاوت کر لیں. کس کی؟ وحی کی، جو وحی نازل ہوئی ہے. جب ہم اس کی تلاوت کر لیں، فَاتَّبِعْ، تو آپ پیروی کریں، قرآنَهُ، اس کی تلاوت کی. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کی پچھلی آیتیں آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور آپ کے سامنے آ کے وحی کی تلاوت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام جلدی سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے، وحی کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، اس خوف سے کہ کہیں آپ وحی کو بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ آرام سے سنیں، اور جب وحی ختم ہو جائے گی تو آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس وحی کی تلاوت کر لیں. تو تلاوت کون کرتا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے جبریل کرتے تھے، اللہ کا فرشتہ کرتا تھا. تو فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اس کی تلاوت کر لیں، ہم تلاوت کر لیں. ہم سے مراد کون؟ اللہ کے فرشتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تلاوت کر لیں، تو مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تلاوت کر لیں، مراد اللہ کے فرشتے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تلاوت کرتے تھے، اللہ کے آرڈر سے تلاوت کرتے تھے. جیسے کوئی بادشاہ کہے کہ ہم نے یہ محل تعمیر کیا، کیونکہ اس کے آرڈر سے تعمیر ہوا ہے. ہم نے یہ ملک فتح کیا، کیونکہ فوج نے اس کے آرڈر سے ملک فتح کیا ہے. تو یہ وہی انداز ہے. تو کما قال، جیسا کہ اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کی تلاوت کر لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس کی تلاوت کی پیروی کریں، یعنی کہ فرشتے کے ساتھ ساتھ تلاوت نہ کریں، بعد میں آپ وہ تلاوت کریں. یعنی کہ اذا قرأہ علیک رسولنا، جب اس کی تلاوت آپ کے سامنے کرے رسولنا، ہمارا فرشتہ جبریل. تو یہ امام ابن تیمیہ نے تفسیر کی ہے کس کی؟ قرأناہ کی، کہ قرأناہ ہم اس کی تلاوت کر لیں، مراد یہ کہ جب اس کی تلاوت کر لے علی کا آپ کے سامنے رسول اللہ جبریل، ہمارا فرشتہ جبریل. قال، کہتے ہیں کون کہتے ہیں؟ یہ ابھی تک گفتگو کس کی جاری ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. قال، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس پہ دلالت کرتا ہے اور اس کی دلیل ہے قولُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ. ابن تیمیہ نے پہلے تو ہمیں سمجھایا کہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ نحنو سے مراد اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ
کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا انداز اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ اختیار کیا ہے. اس کی ایک مثال انہوں نے دے دی سورہ قیامہ آیت نمبر 18. پھر یہیں سے دلیل دیتے ہیں سیاق و سباق سے. کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ آیت نمبر ہے 16. تو کہتے ہیں آپ اس کے بعد والی آیت دیکھیں کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لیتے ہیں دو لینے والے، جب حاصل کرتے ہیں دو حاصل کرنے والے. غور کریں، یعنی کہ ہم انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. کب پہ غور کریں. کب؟ جب دو فرشتے لینے والے لیتے ہیں انسان کے قول کو، اس کے عمل کو. یعنی انسان جو بات کہتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اسے یہ فرشتے کیچ کر لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. تو ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وَنَحْنُ أَقْرَب سے مراد اللہ کا ذاتی طور پہ قریب ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ میں کس وقت قریب ہوتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ تو ہر وقت قریب ہوتے ہیں، 24 گھنٹے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عام بات کرتے کہ ہم قریب ہوتے ہیں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ. لیکن چونکہ یہاں پہ اللہ کا ذاتی قرب مراد نہیں ہے، مراد اللہ کے فرشتوں کا قرب ہے، اس لیے اللہ نے اس کے بعد کہا کہ قریب ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے دو فرشتے تمہارے ایک کے قول کو لے رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. تمہارے ایک ایک عمل کو لے رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ جو آ گیا نا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، یہ جو قید آ گئی ہے، قید آئی ہے کہ ہر وقت قریب نہیں ہوتے ہم. اس وقت قریب ہوتے ہیں جب تم لوگ کوئی بات کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تمہارے فرشتے نوٹ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہاں سے مراد اللہ کا ذاتی قرب نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتوں کا قرب ہے. دیکھیں، کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لیتے ہیں دو لینے والے. فَقُيِّدَ الْقُرْبُ الْمَذْكُورُ، چنانچہ قید کر دیا گیا ذکر کردہ قرب کو بِتَلَقِّي الْمَلَكَيْنِ، دو فرشتوں کے لینے کے ساتھ. یعنی کہ بتا دیا گیا کہ قرب ہر وقت نہیں ہوتا بلکہ اس قید لگا دی گئی. یہ قرب تب ہوتا ہے جب دو فرشتے لیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قُرْبَ الذَّاتِ، اور اگر اس سے مراد اللہ کا ذاتی قرب ہوتا تو لم يتقید بوقت تلقی الملکین، تو یہ قرب دو فرشتوں کے لینے کے وقت کے ساتھ مقید نہ ہوتا. مجھے امید ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہوگی آپ سب کے لیے. یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ قرب سے مراد اللہ کا ذاتی قرب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ فلا حجت فی الآیاتی، اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کسی حلولی کے لیے اور نہ ہی کسی معطل کے لیے. فلا حجت فی الآیاتی، اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے لحلولی، کسی حلولی کے لیے، ولا معطلین، نہ کسی معطل کے لیے. حلولی کون ہوتا ہے؟ حلولی وہ جو عقیدہ رکھے اللہ تعالیٰ کے حلول کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اپنی مخلوق میں سما جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے کئی صوفیوں کا، کئی اہل کلام کا. تو جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اس آیت کو بھی دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو رگے جان کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے جسم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب یہ واضح کر دیا کہ یہاں پہ قرب سے مراد اللہ کا ذاتی قرب نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کا قرب ہے،
تو پھر یہ بات درست ہو گئی کہ فلا حجت فی الآیہ، اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کسی حلولی کے لیے، یعنی کہ حلول کا عقیدہ رکھنے والے کے لیے، ولا معطل، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے لیے جو تعطیل کا عقیدہ رکھتا ہو۔ تعطیل اللہ کی صفات کا انکار، تو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے کے لیے بھی یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، اور حلول کا عقیدہ رکھنے والے کے لیے بھی یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو گفتگو آئی ہے کہ یہاں پہ قرب سے کیا مراد ہے، اس گفتگو کو میں غنیمت جانوں گا کہ میں اس آیت کی تھوڑی سی مزید وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں جو میرے ساتھ ہیں اس وقت، اور مجھے اس آیت کی اسٹڈی کا موقع ملا ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں میرا موضوع کیا تھا پی ایچ ڈی میں، میرا موضوع تھا الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں قرآن کریم میں ظاہر اور تعویل، یعنی کہ کہاں کہاں پہ تعویل ہوئی اور ابن تیمیہ نے اس تعویل کا انکار کیا، اس کے خلاف گفتگو کی، اس کے خلاف دلائل دیے، اور کہاں کہاں پہ انہوں نے کہا کہ چلیں یہاں پہ تعویل ہو سکتی ہے۔ یہ موضوع ہے میرا، اور یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، تو اس میں ان آیات کے اوپر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا جن آیات کے بارے میں ابن تیمیہ نے ظاہر اور تعویل کے اعتبار سے گفتگو کی تھی۔ تو ان آیتوں میں سے دو آیتیں یہ ہیں، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 جو ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور نمبر 2 سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85 وہ کیا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب فوت ہونے والا فوت ہو رہا ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، ہم اس کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ ہم مرنے والے کے، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے قریب ہوتے ہیں تم سے زیادہ، یعنی کہ اے لوگو جو تم میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہو، بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بیگم بیٹھی ہوتی ہے، اس کے والدین بیٹھے ہوتے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہمیں۔ تو یہ دو آیتیں ہوگی، دونوں میں قرب کا تذکرہ آیا ہے۔ اب اس قرب سے کیا مراد ہے، تو اس بارے میں کتنے اقوال ہیں؟ 4، 2 ابھی آپ نے پڑھ لیے ہیں، لیکن میں دوبارہ تذکرہ کر دوں۔ اب میں گفتگو کہاں سے کر رہا ہوں؟ اپنی اس کتاب سے جو پی ایچ ڈی میں نے لکھی تھی۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ ان المراد بالقرب فی الآیتین قرب اللہ تعالی بملائکتہ، کہ قرب سے مراد ان دو آیتوں میں اللہ کا قریب ہونا ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ، ذاتی طور پہ نہیں۔ ومعنی الآیتین، تو اس لحاظ سے دونوں آیتوں کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ میت کے اس کے وارثوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور یہ قول ہے امام ابن تیمیہ کا، امام ابن کثیر کا، اور اسی قول کو اختیار کیا امام طبری نے سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر میں، یعنی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں امام طبری کے الفاظ سنیے گا، وَرُسُلُنَا الَّذِينَ يَقْبِضُونَ رُوحَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو اس کی روح کو قبض کرتے ہیں وہ اس کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو امام طبری تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحنو کی تفسیر میں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو اس کی روح کو قبض کرتے ہیں وہ اس کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔
بلکہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ سلف کا قول ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو قول میں نے اپنایا ہے یہ میرا قول نہیں، یہ سلف کا قول ہے۔ ان کے الفاظ سنیے، کہتے ہیں فالمراد به قربه الیہ بالملائکہ، اس سے مراد اللہ کا فرشتوں کے ساتھ قریب ہونا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ السَّلَف، اور یہی قول سلف ان مفسرین سے آپ کو ملے گا جو سلف صالحین میں سے ہیں۔ قالوا، وہ کہتے ہیں کون؟ سلف صالحین، کہ ملک الموت ادنا الیہ من اہلہ، موت کا فرشتہ مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں کے مقابلے میں۔ ولیکن لا تبصرون الملائکہ، لیکن تم فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اچھا، دوسرا قول کیا تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کتاب میں۔ اللہ کا انسان کے قریب ہونا ذاتی طور پہ نہیں بلکہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت اور احاطے کے لحاظ سے۔ چنانچہ امام بہقی کہتے ہیں ان دو آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لَا قُرْبَ الْبُقْعَةِ، کہ اس سے مراد اللہ کا قریب ہونا علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہوتے ہیں ذاتی طور پہ نہیں بلکہ اپنی رحمت کے اعتبار سے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ فخر الدین رازی کا ہے، جن کو امام رازی کہا جاتا ہے، بڑی شہرت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے عقیدے میں بڑی بڑی غلطیاں تھیں اور علماء کرام ان کی کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا قول ہے۔ چوتھا قول کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ انسان کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ قول کن کا ہے؟ یہ صوفیوں کی ایک جماعت کا ہے، اہل کلام کی ایک جماعت کا ہے جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور حلول کے بارے میں بتا چکا ہوں، کیا مطلب ہے حلول کا؟ کہ اللہ کا انسان کے مخلوق کے اندر داخل ہو جانا، اور یہ بڑا گندا عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، اور عرش کے اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے لحاظ سے، احاطے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے۔ اچھا، اب وہ موقف جو ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے اس کے دلائل۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم سے مراد اللہ نے فرشتے لیے ہیں، جیسا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نحن قتلناہم، فلاں قوم کو ہم نے قتل کیا، ہم نے، یعنی کہ ہمارے لشکر نے، ہمارے فوجیوں نے، وہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دی، مراد یہ کہ ہماری فوج نے۔ پھر انہوں نے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ ایک وہ مثال جو ابن تیمیہ ذکر کر چکے ہیں سورہ قیامہ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھتے رہتے ہیں جو اعمال انسانوں نے کیے ہوتے ہیں۔ تو جب کہ لکھتے اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ خود لکھتے ہیں؟ اس کی وضاحت آئی ہے سورہ زخرف میں آیت نمبر 80 میں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، لکھنے والے ہمارے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے دوسرے مقام پہ کہ ہم لکھتے ہیں، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو تو فرشتے لکھتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ قصص میں آیت نمبر 3 میں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی باتیں حق کے ساتھ، ہم بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ باتیں کون آ کے بیان کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے آتے تھے، اللہ ان کو یہ معلومات دیتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نتلو، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں
نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ تو یہ پہلی دلیل ہو گئی ہے۔ دوسری دلیل وہی جو پہلے آپ سن چکے ہیں ابن تیمیہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم انسان کے قریب ہوتے ہیں اس وقت جب وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے اور ہمارے فرشتے اس کو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ فرشتوں کا قرب ہے۔ اللہ کا قرب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ہم اس وقت قریب ہوتے ہیں۔ تیسری دلیل کہ اس قرب سے مراد اللہ کا ذاتی قرب نہیں بلکہ فرشتوں کا قرب ہے، کہ قرب اللہ تعالیٰ کی عالی بلند و بالا صفت ہے، اور یہ صفت جو ہے کافر کو نہیں مل سکتی۔ قرب اللہ تعالیٰ کافروں کے قریب ہوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جہاں جہاں اپنے قرب کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے قریب ہوتا ہے، ہر بندے کے قریب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ قریب کس کے؟ ہر بندے کے۔ اللہ نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ نے قریب ہونے کی وضاحت کر دی کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دلائل ہیں باقی 4 اقوال کے، لیکن میں ان کی طرف ان کے وہ اقوال ذکر نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لگے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ فخر الدین رازی نے کیا کہا تھا کہ قرب سے مراد کیا؟ اللہ کی رحمت۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یعنی کہ رحمت کے لحاظ سے انسانوں کے قریب ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی قریب ہیں، ان پہ بھی رحمتیں فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ اور جو ذاتی طور پہ قریب ہونا ہے وہ درست نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس کے اسباب بیان کر دیے گئے ہیں کہ اللہ نے کہا اذ یتلقی المتلقیان۔ تو میں نے اس آیت کی اسٹڈی کرتے ہوئے 4 اقوال کے دلائل ذکر کیے، اور آخر میں نے بتایا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ والا قول ہی ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ میں نے کیا بیان کی؟ السبب الاول انہ القول الذی یؤیدہ سیاق الآیتین الکریمتین، یہی وہ قول ہے جس کی تائید سیاق و سباق سے ہوتی ہے دونوں آیتوں میں، سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ قاف میں بھی۔ دوسرا سبب میں نے بیان کیا کہ انہ هو المعروف عن المفسرین المتقدمین من السلف، کہ یہ وہ قول ہے جو سلف صالحین سے ملتا ہے، اور پھر اسی قول کو محقق علماء کرام نے بھی اختیار کیا ہے، ان میں سے ایک ابن تیمیہ ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ اپنی ایک اور کتاب میں کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْأَوَّلِ، کہ یہ قول جو ہے یہ پہلے قول کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کی گفتگو جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ زیادہ درست اس قول کو مانتے ہیں جو ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے، لیکن ان کے دل میں، ان کی گفتگو میں نرم گوشہ ہے اس قول کے لیے جو قول کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب ہیں، ذاتی طور پہ نہیں، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، احاطے کے لحاظ سے۔ علامہ ابن عثیمین وہ بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں، وہ ایک جگہ کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ قُرْبُ مَلَائِكَتِهِ، صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ مراد اللہ کا ذاتی طور پہ قریب ہونا نہیں، فرشتوں کا قریب ہونا ہے۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں وَمَخْتَارَهُ شیخ الاسلام رحمہ اللہ وَالصَّوَابُ،
جس قول کو امام تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے وہی ٹھیک ہے، وہی درست ہے۔ تو یہ گفتگو تھی اللہ کے قرب کے اعتبار سے۔ اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ گفتگو کر رہے ہیں آیت نمبر 17 پہ، سورہ قاف آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 17 کیا ہے؟ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جب دو لینے والے لیتے ہیں، بریکٹ میں کس کو لیتے ہیں؟ انسان کے قول کو، انسان کے عمل کو، عن الیمین والشمال قعید، اس حال میں کہ دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں انسان کی دائیں اور بائیں جانب۔ تو اس کی وضاحت کے طور پہ کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، ثم اخبر سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ نے بتایا، ان علی یمینہ و شمالہ ملکین، کہ انسان کے دائیں اور بائیں جانب دو فرشتے ہیں، یکتبان اعمالہ، جو انسان کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، و اقوالہ، اور اس کے اقوال کو بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ گفتگو کر رہے ہیں آیت نمبر 18 پہ، 18، اور یہ آیت نمبر 18 کیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول، کہ انسان کوئی بھی بات نہیں کرتا لیکن اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، رقیب جو نگران ہوتا ہے، عتید جو تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت نمبر 18 میں اللہ نے انسان کے قول کا تذکرہ کیا، عمل کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی انسان کوئی بات کہتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو نوٹ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تیار ہوتا ہے، نگرانی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے صرف قول کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ما یلفظ من قول، کہ انسان کوئی بھی بات نہیں کرتا مگر اسے نوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو تیار ہوتا ہے، نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام القیم کیا کہتے ہیں یہاں پہ، وَنَبَّهَ بِإِحْصَاءِ الْأَقْوَالِ وَكِتَابَتِهَا عَلَى كِتَابَةِ الْأَعْمَالِ، اللہ تعالیٰ نے بِإِحْصَاءِ الْأَقْوَالِ، اقوال کو محفوظ کرنے کا تذکرہ کر کے، وَكِتَابَتِهَا، اور اقوال کو لکھنے کا تذکرہ کر کے، نبّہ، تنبیہ کی ہے، کس چیز پہ تنبیہ کی؟ اعلیٰ کتابت الاعمال، اعمال کے لکھے جانے پہ۔ ان کے تذکرہ تو اللہ نے کیا اقوال کا کہ ما یلفظ من قول، لیکن من قول کا تذکرہ کر کے اللہ نے اشارہ دے دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ جیسے اقوال لکھے جاتے ہیں ایسے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں۔ التی ہی اقل وقوعا، جو وقوع کے اعتبار سے اقوال سے کہیں کم ہیں، یعنی کہ یہ جو اعمال ہیں یہ اقوال کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، زیادہ انسان کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ اقوال، اور اعمال جو ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ اعمال جو ہوتے ہیں یہ اقوال سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کم ہوتے ہیں، زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ اقوال۔ تو کہتے ہیں التی ہی، یہ اعمال التی ہی اقل وقوعا، جو اقوال کے مقابلے میں کم واقع ہوتے ہیں، وَأَعْظَمُ أَثَرًا مِنَ الْأَقْوَالِ، لیکن اثرات کے لحاظ سے یہ اقوال سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ وَهِيَ غایات الاقوال وَنِہَایَتُهَا، وَهِيَ، اور یہ کیا؟ یہ اعمال غایات الاقوال، اقوال کا نتیجہ ہوتے ہیں، وَنِہَایَتُهَا، اور اقوال کا انجام ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، تو عام طور پہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ ہماری گفتگو کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب بڑھ رہے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف۔ آیت نمبر 19 کیا ہے؟ آیت نمبر 19 یعنی کہ 19،
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور آ گئی موت کی بے ہوشی، موت کی بے ہوشی لے آئی، کس کو لے آئی؟ بالحق کی، حق کو، ذالک یہ وہ چیز ہے، ما کنت منہ تحید جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو امام صاحب اس کی وضاحت میں کہتے ہیں ثم اخبرا، کہ پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے عن القیامت الصغریٰ، چھوٹی قیامت کے بارے میں۔ چھوٹی قیامت کیا ہوتی ہے جی؟ دونوں کا تذکرہ یہاں پہ ملے گا آپ کو۔ امام صاحب کی گفتگو میں پہلے وہ چھوٹی قیامت کا تذکرہ کریں گے، پھر بڑی قیامت کا۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ نے بتایا ہے قیامت صغریٰ کے بارے میں، چھوٹی قیامت کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ وہی سکرۃ الموت، یہ موت کی سختی ہے، موت کی بے ہوشی ہے۔ قیامت صغریٰ سے مراد موت کی سختی، موت کی بے ہوشی۔ موت کو کیا کہا گیا ہے؟ سکرۃ الموت، موت کی سختی۔ اور یہیں سے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں بتاتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہو رہے تھے تو آپ کے پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ گیلا کر کے اسے اپنے چہرے پہ لگاتے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ تو کیا کہتے تھے؟ ان للموت سکرات۔ یہاں پہ بھی کیا آیا ہے؟ آیت میں بھی آیا سکرۃ الموت، اور وہاں پہ کیا آپ کہتے تھے؟ ان للموت سکرات، کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ تو اب آئیے امام صاحب کی عبارت کی طرف۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے بتایا قیامت صغریٰ کے بارے میں، وہی سکرۃ الموت، اور یہ کیا ہے؟ موت کی سختی، موت کی بے ہوشی۔ وَأَنَّهَا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہا، کہ یہ جو موت کی سختی ہے، یہ جو قیامت صغریٰ ہے، انہا تجیء بالحق، یہ حق کو لے کر آتی ہے، اس کے نتیجے میں حق آتا ہے سامنے، موت کے نتیجے میں حق سامنے آ جاتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ حق کی وضاحت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ لِقَاؤُهُ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ یعنی کہ وہ حق جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، والقدوم علیہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آنا، وعرض الروح علیہ، اور اللہ کے سامنے روح کو پیش کرنا، والثواب والعقاب، اور وہ ثواب اور وہ عذاب، الذی تعجل لها قبل القیامت الکبریٰ، جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، کس کو؟ لہا، اس کو، کس کو؟ روح کو۔ کب دیتے ہیں؟ قبل القیامت الکبریٰ، قیامت کبریٰ سے پہلے، جو بڑی قیامت آئے گی اس سے پہلے۔ تو امام صاحب نے حق کی وضاحت، یہ جو آیت میں آیا نا وجاء سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی مدہوشی حق کو لے آئی، حق کی وضاحت کس چیز سے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، القدوم علی، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا، وارد الروح علیہ، اللہ کے سامنے روح کو پیش کرنا، اور وہ ثواب اور وہ عذاب جو روح کو ملتا ہے قیامت کبریٰ سے پہلے۔ یعنی کہ برزخ میں اگر میت اچھی ہے تو اسے نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ حق ہے، اور اگر میت بری ہے اسے عذاب ملتا ہے، تو یہ وہ حق ہے جس کا پتہ چلتا ہے موت کے بعد۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتے ہیں جب موت آ جاتی ہے۔ موت آنے سے پہلے پہلے کافر لوگ ان حقائق کو نہیں مانتے۔ ثم ذکر القیامت الکبریٰ بقولہ، پھر اللہ نے تذکرہ کیا کس کا؟ قیامت کبریٰ کا، بڑی قیامت کا، بقولہ، اپنے اس فرمان کے ذریعے، ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید،
اور سور میں پھونکا جائے گا. ذالکا یہ ہے یوم الوعیدی عذاب کے وعدے کا دن، عذاب کے وعدے کے پورا ہونے کا دن یہ ہے. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 20. تو آیت نمبر 19 میں قیامت صغریٰ کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر 20 میں قیامت کبریٰ کا تذکرہ ہے. کیونکہ یہ جو کہا گیا نا کہ سور میں پھونکا جائے گا، اس سے مراد دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سور میں 2 بار پھونکا جائے گا. ایک بار جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 68 میں 68 میں کہ سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، گر پڑیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ اس عمل سے مستثنا رکھے گا، معاف رکھے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جو سورہ زمر کی آیت میں دونوں بار کے پھونکے جانے کا تذکرہ آیا ہے، اور یہاں پہ جو ہماری آیت ہے اس میں دوسری بار کا تذکرہ ہے کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. ذَلِکَ یوم الوعید، یہ ہوگا عذاب کے وعدے کے پورا ہونے کا دن. اس کے بعد آیت نمبر 21، اور وہ کیا ہے کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. یہ میں آیت نکال لوں. جی ہمارے سامنے بھی ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے عبد المحسن بھائی کو کہ وہ قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے لے آتے ہیں، معاملہ آسان ہو جاتا ہے. کہ وجاءت کل نفس، کہ ہر جان آئے گی، ہر انسان آئے گا. کیسے آئے گا؟ کہ معاہا اس کے ساتھ ہوگا سائقن، ایک ہانکنے والا، و شہیدن، اور ایک شہادت دینے والا، گواہی دینے والا. یہ کیا معاملہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام، وہ اس معاملے کو واضح کر رہے ہیں، لیکن میں ہلکا سا اشارہ کر دوں تاکہ ان کی گفتگو کو سمجھنا آسان ہو جائے. کہ قبروں سے جب اٹھیں گے تو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اس کو ہانک کر لا رہا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ وہ ہوگا جو اس کے اعمال کے بارے میں شہادت دے رہا ہوگا کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا. تو امام صاحب کہتے ہیں ثم اخبارہ، یہاں سے سورہ قاف کی آیت نمبر 21 کی تفسیر اور وضاحت ہو رہی ہے. 21 ثم اخبارہ، پھر اللہ نے بتایا عن احوال الخلق فی هذا اليوم، اس دن میں مخلوق کے حالات کے بارے میں. اس دن یعنی کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، قیامت کا دن، اس دن مخلوق کے حالات کیا ہوں گے یہ اللہ نے بتایا. تو کیا بتایا کہ وَأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَأْتِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور بے شک ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ کے پاس آئے گا ذَلِكَ الْيَوْمَ، اس دن. وَمَعَهُ سَائِقٌ يَسُوقُهُ وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، جبکہ وَمَعَهُ کی واؤ کو حالیہ بنا لیں، جبکہ حالانکہ معہو اس کے ساتھ، ان کے ہر ایک کے ساتھ، سائقن ایک ہانکنے والا ہوگا، یسوقہ جو اس کو ہانک رہا ہوگا، و شہیدن اور ایک شہادت دینے والا ہوگا، یشہد علیہ جو اس کے خلاف شہادت دے رہا ہوگا، گواہی دے رہا ہوگا. یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ اگلی آیات میں جس انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ آئندہ آیات میں
جس انداز سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، جس انداز سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں انسان کا ذلت کے انداز میں، رسوائی کے انداز میں، کہ اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے لگتا ہے کہ آئندہ آیات میں جس انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کافر ہے، برا انسان ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا جو اس کو ہانک رہا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہوگا جو پیار سے لا رہا ہوگا، ہانکنے والا، جیسے بکریاں آگے آگے ہوں تو چرواہا کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے، ان کو ہانک رہا ہوتا ہے۔ وہ شہید، اور ایک شہادت دینے والا ہوگا، یشہد علیہ، جو اس کے خلاف شہادت دے گا۔ وَهَذَا غَيْرُ شَهَادَةِ جَوَارِحِهِ، اور یہ جو شہادت ہے، یہ جو گواہی ہے، یہ انسان کے اعضاء کی گواہی سے ہٹ کر گواہی ہوگی۔ جوارح، اعضاء، یعنی کہ انسان کے اعضاء نے بھی گواہی دینی ہے، لیکن اس آیت میں، سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں 21 میں جس شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اعضاء کی شہادت سے ہٹ کر شہادت ہے۔ اچھا جی، اعضاء کی شہادت کا تذکرہ کہیں پہ آیا ہے؟ جی ہاں، سورہ یاسین آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پہ، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ہم سے گفتگو کریں گے ان کے ہاتھ، اور ان کے پاؤں گواہی دے کے بتائیں گے ان اعمال کے بارے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 65 سورہ یاسین، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اعضاء بھی انسان کے خلاف شہادت دیں گے، اور اسی کا تذکرہ آیا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کے 24، 19 سے لے کے 24۔ آئیے ذرا ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 19، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا جہنم کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو انہیں مختلف ٹولیوں کی شکل دے دی جائے گی، ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے اعمال کے لحاظ سے، گناہوں کے لحاظ سے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جو ہی وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، تو ان کے خلاف شہادت دیں گے کون؟ ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے، شہادت دیں گے بما کانوا یعملون، ان اعمال کی جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آگے دیکھیں، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنے چمڑے سے کہیں گے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی کہ اپنے چمڑے سے کہیں گے کہ تجھے جہنم سے بچانے کے لیے میں مان نہیں رہا تھا، جرم کا اقرار نہیں کر رہا تھا، اور تو الٹا گواہی دے رہا ہے، سزا تجھے ملنی ہے۔ تو اپنے چمڑے سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی کہ ایک تو انہیں تعجب ہوگا کہ چمڑا بول رہا ہے، جلد بول رہی ہے، اور ایک انہیں غصہ آ رہا ہوگا۔ تو کیا جواب دیں گے یہ اعضاء؟ قالوا، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنے کی قوت اس اللہ نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے،
وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاتے ہو. یعنی کہ اعضاء کہیں گے ہم اگر گفتگو کر رہے ہیں اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی نا. جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی اس نے آج نگاہوں کو، کانوں کو، چمڑے کو بولنے کی طاقت دے دی. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جنودکم، تم اس بات سے چھپتے نہیں تھے، تمہیں اس بات کا کوئی خوف خطرہ نہیں تھا کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان، اور نہ ہی تمہیں کوئی خوف و خطرہ تھا کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی تمہاری نگاہیں، اور نہ ہی تمہیں خوف و خطرہ تھا کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے چمڑے. یعنی کہ جب تم گناہ کرنے لگتے تھے کنڈی لگا لیتے تھے، چھپ جاتے تھے لوگوں سے، لیکن یہ بھول جاتے تھے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے کان، ہمیں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھیں، ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا چمڑا. میرے بھائیوں، موبائل کے زمانے میں یہ ایتیں دھیان سے سننے والی ہیں. آج جب ہم موبائل لے کے تنہا بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا. یہ تمہاری انگلیاں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یہ آنکھیں یہ گواہی دیں گی، یہ کان جن سے آپ موبائل کی باتیں سن رہے ہیں، گندے گانے، گندی فلمیں، آنکھیں جن سے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، گندی عورتیں دیکھ رہے ہیں، یہ گواہی دیں گی. ہاتھ جن سے آپ وہ نکالتے ہیں وہ چیز، یہ گواہی دیں گے. وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں علم رکھتا ان بہت سی چیزوں کے بارے میں جو تم کر رہے ہو. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کر رکھا تھا. ارداکم، اس نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا. فاصبحتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. تو یہ وہ آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے. تو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ قاف آیت نمبر 21 میں 21 میں جس گواہی دینے والے کا تذکرہ آیا ہے یہ اعضاء نہیں ہے. وَهَذَا غَيْرُ شَهَادَةِ جَوَارِحِهِ، یہ انسان کے اعضاء کی شہادت سے ہٹ کر شہادت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَغَيْرُ شَهَادَةِ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِ، اور یہ اس زمین کی شہادت سے ہٹ کر شہادت ہے جس زمین پہ انسان تھا. لہو، یہ زمین انسان کے حق میں بھی شہادت دے گی، وَعَلَيْهِ، اور اس کے خلاف بھی شہادت دے گی. اچھے اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھتا رہا زمین پہ خیر کے کام کرتا رہا، زمین بتائے گی، گواہی دے گی. وَعَلَيْهِ، گناہ کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، یہ زمین اس کے خلاف شہادت دے گی. اچھا، زمین کے شہادت دینے کا، گواہی دینے کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ زلزلہ آیت نمبر 1 سے لے کے 5. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ جب، اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت کا جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، آیات آپ کے سامنے ماشاءاللہ آ چکی ہیں کہ جب زمین کو اچھی طرح حرکت دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، جو بھی مردے زمین کے اندر ہوں گے ان کو زمین باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان تعجب سے کہے گا، حیرت سے کہے گا یہ زمین کو کیا ہوا ہے. یومئذ، لو جی یہ شہادت ہے، یومئذ، اس دن، تحدث، وہ بتائے گی، اخبارہا، اپنی خبریں، جو کچھ زمین پہ ہوتا رہا اس کا وہ تذکرہ کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، اس کو حکم دیا ہوگا کہ بتاؤ. تو یہ تذکرہ ہے زمین کی طرف سے شہادت دینے کا. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وَغَيْرُ شَهَادَةِ رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ
جس شہادت کا تذکرہ سورہ قاف میں آیا ہے نمبر 21 میں 21 میں، یہ اللہ کے رسول کی شہادت کے علاوہ شہادت ہوگی، مومنین کی شہادت کے علاوہ شہادت ہوگی۔ اچھا جی، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کی شہادت کا گواہی دینے کا تذکرہ کہاں آیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ تب کیا حالت ہوگی جب ہم ہر قوم میں سے ایک شاہد گواہ لائیں گے، اور اے اللہ کے نبی ہم آپ کو ان پہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دینے والے بنو۔ امت محمدیہ گواہی دے گی، گزشتہ اقوام پہ گواہ بنے گی، اور فرمایا رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ تو یہ آ گیا تذکرہ ان کی گواہی کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ يَسْتَشْهِدُ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ شاہد بنائے گا، گواہی دینے والا بنائے گا، علی العبادی بندوں پہ۔ کن کو؟ نمبر 1 الحفظۃ، حفاظت کرنے والے، اعمال کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ والانبیاء، نمبر 2 اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا انبیاء کرام کو۔ نمبر 3 والامکنہ التی عملوا علیہا الخیر والشر، اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا الامکنہ ان مقامات کو، ان جگہوں کو، التی عملوا علیہا جن پہ بندوں نے اعمال کیے۔ کون سے اعمال؟ الخیر والشر، خیر اور شر والے اعمال، اچھے اور برے اعمال۔ والجلود، نمبر 4 اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا ان چمڑوں کو، التی عصوہ بہا جن کے ساتھ انہوں نے عصوہ اللہ کی نافرمانی کی۔ ولا یحکم بینہم، اور اللہ نہیں فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، بندوں کے درمیان، بمجرد علم ہی، صرف اپنے علم کی بنیاد پہ۔ اللہ صرف اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو جہنم میں بھیجنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بطور گواہ لے کر آئے گا اپنے رسولوں کو، مومن بندوں کو، فرشتوں کو، ان مقامات کو جن پہ گناہ کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ لے کر آئے گا انسان کے اپنے اعضاء کو، اس کے چمڑے کو۔ تو ولا یحکم بینہم بمجرد علم ہی، تو اللہ فیصلہ ان کے درمیان نہیں کرے گا صرف اپنے علم کی بنیاد پہ۔ وہو اعدل العادلین، اور وہ انصاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَلِهَذَا أَخْبَرَ نَبِيُّهُ، اسی لیے بتایا ہے اس کے نبی نے، کیا بتایا ہے؟ کہ أَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، بِمَا سَمِعَهُ مِنْ إِقْرَارِهِمْ، ان کے اس اقرار کی بنیاد پہ جو اللہ نے ان سے سنا ہوگا، خود ان کے اعضاء اقرار کر رہے ہوں گے۔ تو یحکم بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، بما سمعوا من اقرارہم، اس کی بنیاد پہ جو اللہ نے ان سے ان کا اقرار سنا ہوگا، خود وہ اقرار کر رہے ہوں گے۔ وشہادت البینہ، اور اللہ فیصلہ کرے گا گواہوں کی شہادت کی بنیاد پہ، لا بمجرد علم ہی، صرف اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ فکیف یسوغ لحاکم، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کسی بھی حکمران کے لیے، کسی بھی جج کے لیے، کسی بھی قاضی کے لیے، ان یحکم بمجرد علم ہی، کہ وہ فیصلہ کرے صرف اپنے علم کی بنیاد پہ، من غیر بینۃ، بغیر گواہوں کے، ولا اقرار، اور بغیر کسی اقرار کے۔ یعنی کہ یہاں پہ آخر میں امام القیم ہمیں ایک مسئلہ بھی بتا گیا کہ جج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرے۔ وہ کہے جناب میں نے یہ جو میرے پاس ابھی کیس لے کر آئے ہیں، ان کا معاملہ میں خود دیکھ رہا تھا، جب یہ لڑ رہے تھے تو
تو میں خود وہاں پہ موجود تھا۔ جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب یہ لڑ رہے تھے میں خود موجود تھا، میں نے دیکھا تھا کہ یہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے اس لیے میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج کو چاہیے صرف اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کرے، بلکہ جو اس کو اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ کیا اصول بتائے گئے ہیں؟ کہ یا تو جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے، جس کو ظالم قرار دیا جا رہا ہے، وہ اپنے ظلم کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، اور یا پھر دعویٰ دائر کرنے والا اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ لے کر آئے، ثبوت لے کر آئے۔ تو آیت نمبر 21 تک ہم پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے شیخ کی اور تمام علماء کرام کی قبروں کو منور فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ بڑی ہی محبت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ یہ درس سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے جو درس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، قرآن کی آیات بھی سامنے لے آتے ہیں، کتاب بھی سامنے لے آتے ہیں۔ لیکن میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، تبھی آپ صحیح معنوں میں اس کو سمجھ سکیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔